اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، خود بھی حرام چیزوں سے بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ خود بھی حرام غذاؤں سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نماز فجر کی جیسے ہی نماز ختم ہوتی تو آپ بیٹھتے نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے صحابہ نے محسوس کیا کہ فوراً اٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ابو دجانہ کیا بات ہے کہ تم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہو، رکتے نہیں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، کھجوروں کی جو فصلیں ہیں نا، وہ تیاری کا زمانہ ہے۔ میرے پڑوسی کے صحن میں جو درخت لگا ہوا ہے، کھجوروں کا درخت ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے صحن میں پڑتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی روانہ ہو جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھجوریں درخت سے، ان شاخوں سے میرے صحن میں گریں اور میرے بچے کہیں جانے انجانے میں اسے اٹھا کر کھا نہ لیں۔ تو میں اپنے بچوں کو ان سے بچانے کے لیے جلدی روانہ ہوتا ہوں، اور وہ کھجوریں جو میرے صحن میں گری ہوئی ہوتی ہیں وہ اٹھا کر میں اپنے پڑوسی کے صحن میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ کسی اور کی چیز جانے انجانے میں مجھ تک تو دور کی بات ہے، میری اولاد کا لقمہ نہ بنے، میری اولاد تک نہ پہنچے۔ ناظرین و سامعین، اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو دجانہ تجھے بشارت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس ادا سے اتنا خوش ہوا کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام چیزوں سے، حرام غذاؤں سے، حرام لقموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 22 ہے اور 23 ہے۔ تو ناظرین و سامعین، انشاءاللہ دونوں آیات کریمہ ہم پڑھیں گے، اپنے سبق میں شامل کریں گے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں قصیًا، وقف کی صورت میں قصیہ پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ نخلتی وقف کی صورت میں نخلہ پڑھیں گے، اور گولتا وقف میں دو چشمی ہا سے چینج ہو جاتی ہے۔ قصیہ کے بعد علامت وقف اندر 22 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 22 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ نخلہ اس کے بعد ہے جیم، وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین منسیہ،
منسیًا ہے, وقف کی صورت میں منسیہ پڑھیں گے, دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. اور آخر میں علامت وقف اندر 23 لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 23 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. اچھا, نخلا تک تو اسکرین پر موجود ہے, اس کے بعد اسکرین پر اگر نہیں بھی تو آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کو لکھوا دوں گا انشاءاللہ, اور کیونکہ یہ آیت کریمہ ہمیں مکمل کرنی ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں یہاں پر کلمات کتنے ہیں. فا ایک کلمہ, حملت دوسرا, ہو تیسرا, انتبذت چوتھا, بی پانچواں, اور ہی ضمیر ہے تو ضمیر گزر چکی ہے, مکانن چھٹا, قصیہ ساتواں, اور اجا آ علیحدہ ہے ناظرین, اور جا آ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فا ایک کلمہ, حملت دوسرا, ہو تیسرا, انتبذت چوتھا, بی پانچواں, مکانن چھٹا, قصیہ ساتواں, جا آٹھواں, اور المخاض نواں, الی 10واں, جذعی 11واں, النخلہ 12واں. پھر اس کے بعد ہے قالت 13واں, یا 14واں, لیتنی 15واں, متو 16واں, قبلہ 17واں, ھذا 18واں, کنتو 19واں, نسین 20واں, منسیہ 21واں. کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائیں. فا حملت ہو ملا کر پڑھیں گے, فا حملت ہو. فا انتبذت ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر زبر ہے, اسے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. مکانن یہاں پر بھی نون پر دو زبر کی تنوین ہے, اس کے بعد قصیہ میں قاف حرف اخفا ہے تو نون یہاں بھی تنوین پر اخفا کیا جائے گا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. فانتبذت بی علیحدہ, ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بھی. مکانن قصیًا, مکانن قصیًا, یہاں وقف پڑھیں گے تو قصیہ پڑھیں گے. فا اجاء ہا, المخاض یہاں پر ہا الف زبر ہا, ہاں پر زبر ہے, اسی المخاض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے, اور ناظرین درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ہم پڑھیں گے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النخلتی. جذعی میں عین کے نیچے زیر ہے, اس سے النخلتی کی نون کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. نون حرف شمسیہ ہے, حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. إِلَى جِذْعِ النخلتی, یہاں وقف کریں گے تو نخلہ پڑھیں گے. قالت یا علیحدہ ہے, لیتا علیحدہ ہے, پھر اس کے بعد نی علیحدہ ہے, ملا کر پڑھیں گے یا لیتنی. متو قبل ھذا, قبل ھذا, بعض ساکن ہیں قبلہ میں لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. قبل ھذا وکنتو, وکنتو نسیا منسیا. نسین میں آپ دیکھیں ناظرین دو زبر کی تنوین ہے یا کے اوپر, اور اس سے منسیہ کی میم کے ساتھ ملائیں گے, میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا. نسیم منسین, یہاں وقف کریں گے تو نسیم منسیہ پڑھا جائے گا. منسیہ میں نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو یہاں اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی, تحقیق و ترجمہ بھی کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملتہ, فانتبذت, به مكانا قصيا. آیت نمبر 22 ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ
إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما. تو ہو جو ہے یہ ضمیر پہلا اسم ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. مکانن نمبر 2، قصیہ نمبر 3. ہا ضمیر یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. مخادو نمبر 4، جذعی نمبر 5، النخلہ نمبر 6. اور اسی طریقے سے یا ضمیر یہاں پر نمبر 1 ہی آئے گا. اور 7واں ہے قبلہ، 8واں ہے ہاذا، 9واں نسین اور 10واں منسیہ. کل یہاں پر 10 اسما ہیں. تو آئیے ناظرین ہم یہاں پر لکھتے ہیں. نمبر 1 ہے ہو ضمیر، ہی ضمیر اور ہا ضمیر اور یا. ہو، ہی، ہا اور یا ضمیر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب آ جائیے دوسرے اسم پر. مکانن، تیسرا اسم ہے قصیہ، اس کے بعد چوتھا اسم ہے المخاط، اور 5واں اسم ہے جذعی. چھٹا اسم ہے النخلہ. پھر اس کے بعد 7واں ہے قبلہ. 8واں ہاذا اور 9واں ہے نسین اور 10واں ہے منسیہ. یہ 10 اسما ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے حملت، دوسرا انتبذت، تیسرا اجاء اور چوتھا ہے قالت، 5واں ہے لیتا، چھٹا ہے متو، 7واں ہے کنتو. تو کل یہاں پر 7 ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر افعال موجود ہیں. نمبر 1 حملت، نمبر 2 انتبذت، اور نمبر 3 اجاء، اور نمبر 4 قالت، اور نمبر 5 لیتا، نمبر 6 متو،
اور نمبر 7 کنتو۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا ہے، یہاں پر بھی فا ہے، دوسرا بی، یہاں پر بھی فا آ رہا ہے، تیسرا الا، چوتھا یا، اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ 5واں واو۔ کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 بی، نمبر 3 الا، یہ مارکر صحیح کام نہیں کر رہا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور نمبر 4 یا، نمبر 5 واو۔ تو 10 اسماء، 7 افعال، 10 اور 7 17، 17 اور 5 22 کلمات ہوئے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے اسماء کی جانب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اسہا۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوگی، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ اس یا۔ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ مکانن، مکانن کا معنی ہوگا جگہ، مکانن جگہ، اور امکنہ اس کی جمع آتی ہے۔ مکان عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قصیہ اس کا معنی ہے دور، قصیہ اس کا معنی ہے دور۔ اس کے بعد مخاض، مخاض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عورت، جب عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، خاتون کے یہاں، وہ جو تکلیف ہے، درد ہے، اسے مخاض کہا جاتا ہے، جسے عام طور پر ہم اردو میں درد ذہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جذعی، جذعی کا معنی کیا ہے؟ جڑ، جذعی کا معنی ہے جڑ۔ نخلا کھجور، نخلا کھجور۔ اس کے بعد ہے قبلہ، اس کا معنی ہے پہلے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاذا اسم اشارہ ہے، عربی میں وہ اسم کی جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، زیادہ ہو تو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ ہاں واحد مذکر کے لیے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا رجل، یہ آدمی ہے۔ نسیہ، نسیہ اسے کہتے ہیں نسیم منسیہ، دونوں کو ملا کر یہ معنی ہوگا کہ بھولا بسرا ہونا، بھولا بسرا ہونا، یعنی جس کا ذکر بھی ختم ہو گیا ہو، جس کا ذکر بھی نہ ہوتا ہو۔ ناظرین نسیہ کا معنی بھولنا ہے، اور منسیہ یہ اس میں ظرف ہے، اور دونوں کو ملا کر ہم کہیں گے نسیم منسیہ، کسی معاملے میں بھولا بسرا ہو جانا۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ حملت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ اس نے پیٹ میں لیا، یعنی اس خاتون کو حمل ہوا، یہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ انتبذت فعل ماضی معروف صیغہ، حملت، حمل یحمل حملن، حمل جو ہے عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انتبذت فعل، جو اس کا مصدر ہے حمل۔ اس کے بعد انتبذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ چلی گئی۔ اجاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے لے آیا، اسے اس کا معنی ہے لے آیا۔ قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لیتا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ فعل جو ہے وہ تمنا کہلاتا ہے، فعل تمنی یا فعل تمنا کہلاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کاش، اور یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے متو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں مر گیا یا میں مر گئی، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ مات یموت، موت، موت اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کنتو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی میں تھا یا میں ہوں، یا میں تھی یا میں ہوں،
اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی, کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اس کے بعد فا, اس کا معنی ہے پس یا تو, ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بی ہے, ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں, مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں پر کو کے معنی میں ہے. الا غایت کے لیے آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف. یا حرف ندا ہے, عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو ندا دی جائے, آواز دی جائے, انہیں حروف ندا کہتے ہیں. زیادہ ہو تو حروف ندا, ایک ہو تو حرف ندا کہتے ہیں. یا یہ حرف ندا ہے, یہ قریب بعید دونوں کے لیے آتا ہے. اس کے بعد ہے واو. واو کا معنی ہے اور. یاد رکھیں کہ حروف ندا جو ہیں یا ایہا بھی ہے, صحیح ہے, یا ایہا المزمل قرآن کریم میں ہے. اسی طریقے سے ایہا بھی ہے, ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی. اسی طریقے سے ای, حمزہ یا زبر ای, یہ بھی حرف ندا ہے. اور یا بھی حرف ندا ہے. یا وہ حرف ندا ہے کہ جو قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ناظرین و سامعین, 22 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مکان, نمبر 2 قبل, نمبر 3 حمل, نمبر 4 قولت میں قول, نمبر 5 متو میں موت. آئیے انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین, حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں, تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا, حا زبر حا, میم زبر ما, لام تا زبر لت, فا حملت, ہا پیش ہو, فا حملت ہو, فا نون زبر فن, تا زبر تا, با زبر با, زال تا زبر زت, فان تا با زت, با زر بی, ہا کھڑی زر ہی, بی ہی, میم زبر ما, کاف الف زبر کا, نون دو زبر نن, مکانن, قاف زبر قا, صاد یا زیر سی, یا دو زبر ید, یا دو زبر ین, قصین, یہاں وقف کریں گے تو قصیہ پڑھیں گے. فا زبر فا, حمزہ زبر آ, جیم الف زبر جا, حمزہ زبر آ, ہا لام زبر حل, فا اجا اہل, میم زبر ما, خا الف زبر خا, داد پشتو, مخادو, فا اجا اہل مخادو, حمزہ زر ای, لام کھڑا زبر لا, الا, جیم دال دیر جیر, عین نون زر عین, نون خا زبر نخ, لام زبر لا, تا زر تی, جذع نخلتی, یہاں وقف کریں گے تو جذع نخلہ پڑھیں گے. قاف الف زبر قا, لام تا زبر لت, قالت, یا الف زبر یا کھڑا زبر یا, دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا, لام یا زبر لی, تا زبر تا, نون یا زر نی, یا لی تنی, میم تا زر مت, تا پشتو متو. ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق لکھ لیا ہوگا, قرآن کریم بھی آپ کے سامنے ہوگا, تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملا کر کس طرح پڑھیں گے. میم تا زر مت, تا پشتو متو, قاف با زبر قبل, لام زبر لا, قبلا, ہا کھڑا زبر ہا, زال الف زبر دا, ہاذا, واو زبر وا, کاف نون پیش کن, تا پشتو و کنتو, نون سین زبر نس, یا میم دو زبر یم, میم نون زبر من, سین یا زیر سی, یا دو زبر ین, و کنتو نسیم منسیہ, منسین, یہاں وقف کریں گے تو منسیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ, سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة, قالت يا قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اب ہم پڑھیں گے حیدر کے ساتھ, جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة, قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. فا اس کا معنی ہے پس. حملت اس نے پیٹ میں لیا ہو اس سے یعنی اپنے حمل کو. فا پھر. انتبذت وہ چلی گئیں بی کو ہی اس. مکانن ایک جگہ. قصی یا دور. فا پس. اجا لے آیا ہا اس سے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے. ہا ضمیر سے وہ مراد ہے. المخاض جننے کا درد. الا طرف. جذع جڑ. النخلہ کھجور. قالت اس نے کہا یعنی حضرت مریم نے کہا یا اے لیتنی کاش نی میں. یا اے لیتا کاش نی میں. متو مر چکی ہوتی. قبلہ پہلے. ہاذا اس معاملے سے. وا اور کنتو میں ہوتی. نسیم منسیہ بھولی بسری. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئی. پھر درد ذہن ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا. انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم عرض کریں گے وہ آیت نمبر سورہ مریم کی آیت نمبر 8 ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. دیکھیں نا پیچھے ہے کہ جب آپ نے کہا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, بڑھاپا غالب آ چکا ہے, لیکن میں تیری بارگاہ سے محروم نہیں ہوا کبھی بھی. یعنی اپنی کمزوری کا بھی ذکر کیا, اپنے ضعف کا بھی ذکر کیا, اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا کہ اسباب تو بظاہر نہیں ہیں لیکن مولا تیری بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جو ہر شے سے بڑھ کر ہے اور تو مسبب الاسباب ہے. تو ان حالات میں بھی, اس حالت میں بھی تو مجھے عطا فرما سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ آپ نے اس کے بعد کہا تھا کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے. یہاں پر ایک اور چیز ذکر فرمائی کہ میری اہلیہ جو ہے وہ بانجھ ہے, یعنی میں بھی بوڑھا ہوں اور میری اہلیہ محترمہ بھی بانجھ ہے. یعنی اولاد کا بظاہر اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن پھر عرض کی فہبلی من لدنک ولیہ, تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. یا وارث سے مراد کون ہے؟ یعنی مال کا وارث نہیں بلکہ انبیاء کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ علم کے وارث ہوتے ہیں, وہ علم کے وارث کہلاتے ہیں. مال جو انبیاء کا ہوتا ہے ناظرین وہ صدقہ ہوتا ہے. وہ مال کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر جو ولیہ کہا گیا اس سے مراد علم کا وارث ہونا ہے. پھر ناظرین اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو, جو ایک علم کی وراثت چلی آ رہی ہے, تو یہ آگے بڑھے اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے, اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ لڑکے کی اس کا نام یحییٰ ہوگا, اور ایسا ہے کہ اس نام کا ہم نے اس سے پہلے کوئی نام رکھا ہی نہیں ہے, اس نام کی مثل ہم نے نام ہی نہیں رکھا. یعنی یحییٰ پہلے وہ یعنی پہلے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام یحییٰ ہوا. اس کا معنی بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آگے پھر ایک اور چیز ذکر کی, اللہ اکبر, پھر اپنی کمزوری اور ایک جو قسمہ پرسی ہے اسے ذکر فرمایا کہ قال ربی انا یکون لی غلام
السلام اے میرے رب، زکریا علیہ السلام نے عرض کی میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میری بیوی بانجھ ہے اور میری یہ حالت ہے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین اس سوال کی، اس کوسچن کی توجیہ کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، غلام کا معنی ہے وہ انسان جو مذکر ہو ناظرین و سامعین، اور عطیہ کا معنی ہے وہ شخص جس کا جسم طویل بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ گیا ہو۔ اس مقام پر یہ سوال ہے کہ زکریا علیہ السلام نے خود لڑکے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، پھر جب اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی تو انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیوں فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے؟ اس کا جواب یہ کہ انہوں نے تعجب کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جاننا چاہا تھا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ آیا وہ میاں بیوی اسی طرح بڑھاپے کے حال میں ہوں گے اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو پھر سے توانا اور مضبوط بنا دے گا اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے ان سے باج پن کے مرض کو زائل فرما دے گا، پھر ان کے ہاں بیٹا ہوگا؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری اور ان کی بیوی سے بانج پن دور کر کے ان کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، بس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کو یحییٰ عطا فرمایا اور ہم نے اس کی بیوی کو تندرست کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے یہ جاننے کے لیے سوال کیا تھا کس حال میں ان کے لیے بیٹا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے کے عوارض کو دور فرما کر اور ان کی بیوی کے مرض کو دور کر کے ان کے یہاں بیٹا پیدا کیا۔ اور زکریا علیہ السلام کے سوال کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک تھا یا ان کو اس پر تعجب تھا کہ ان کے یہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا۔ دوسرا جواب یہ کہ جب اچانک زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تو شدت فرح یعنی شدت خوشی جو ہے اس کی شدت ایسی تھی کہ اس وجہ سے وہ غور اور فکر نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ ان کو عدم سے وجود میں لا چکا ہے تو ان دونوں سے بیٹا پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی تو انہوں نے بھی شدت فرح سے غور و فکر کیے بغیر یہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، قالت یا لیتنی یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ ناظرین یہاں سے انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس کہاں سے؟ صحیح سے نہیں ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرشتان والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ ترجمہ۔ جی سنائیں۔ بس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئی، پھر درد ذہ ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے عبداللہ محمد۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ جی سنائیے۔ میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تاندلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مدری سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ماشاء اللہ بیٹا، یا لیتنی نہیں ہے، یا لیتنی، یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فآ نہیں، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.